السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف رومی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 پوائنٹ نیوز پروگرام ملکی حالات کے ساتھ۔ اس وقت حالات تو کافی ناساز ہیں۔ اب اس حالات پہ ہم کیا بات کریں، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ اس وقت جو ایک معتبر ادارہ تھا سپریم آف پاکستان، سپریم کورٹ، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ لہٰذا اب یہ جو لوگ ہیں جو سویلین کہلاتے ہیں، ابھی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ اقتدار کے اندر ہیں تو ان کے پاس پاور ہے، لیکن اوریجنل اگر آپ انہیں دیکھے جائیں، ریئلائز کریں تو یہ ایک سویلین ہے، لیکن انہوں نے یہ اختیارات اب اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ یہ طاقتور لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے؟ ویسے تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی قسم کا کام کرنے کا، لیکن جب پوچھا گیا کل ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ کرن ناز نے پوچھا تھا حکومتی نمائندے سے کہ جی اتنی جلدی آخر کیا ہے آئینی ترمیم لانے کی؟ کچھ ویٹ ہو سکتا ہے، کچھ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے فلور پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آگے بہت کام کرنے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں یہ ترمیم لانی ہی پڑے گی۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل جو ہے خوشخبری ملی تھی پی ٹی آئی کو کہ بشریٰ بی بی کے جو کیسز ہیں ان میں کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں نکلی ہے، اور کل ان کی ضمانت 10-10 لاکھ روپے میں چل کر کے اوس جو ہے گل حسن اورنگزیب نے منظور کی تھی، لیکن جو ہے ان کی کل رہائی نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ یہ حکومت نہیں چاہتی کہ بشریٰ بی بی جو بھی ہیں وہ بھی باہر آئیں اور پھر ان کے لیے مزید کوئی مشکلات درپیش آئیں۔ تو وہ چاہتی ہے کہ انہیں مزید کسی کیس کے اندر جو ہے انگیج کر کے جیل میں ہی رکھا جائے، لہٰذا اس کے اوپر اب جو ہے مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بشریٰ بی بی کو روکا جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے روپ کاٹ جاری نہیں ہو سکا ہے، اور اس وقت جو ہے پتہ چلا کہ جب چل کے جمع کرانے کے لیے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ عدالت پہنچی ہے تو ججز جو ہیں وہ کوئی جنازے میں چلا گیا، کوئی دعا میں چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کہیں، پورا جو ہے کمپلیکس خالی تھا۔ تو لہٰذا یہ ایک بددیانتی ان کی ہے جو آتی ہے سامنے۔ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے شروع دن سے جو حکومت کو سہولت کاری فراہم کی ہے یہ سب کے سامنے، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور اس کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے ایپلیمنٹ کرتا، لیکن اس نے اتنے اجلاس کیے جیسے پتہ نہیں کوئی فلسطین کا یا کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں وہ لوگ، جو اتنے اجلاس، روز ایک اجلاس، لیکن وہ اجلاس صرف حکومت کو سیٹیں دینے کے لیے اور سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے لیے اجلاس کیے جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کراس کیا جا سکے۔ تو لیکن اس وقت جو ہے یا آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہو گئے ہیں، ہفتے والے دن وہ جو ہے حلف اٹھائیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا نام جو ہے وہ تاریخ میں تو لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اپنے دور میں، اور کس طریقے سے انہوں نے یہ نالائق لوگوں کو جو ہے سہولت فراہم کی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے جو جوڈیشلی کے پرچے اڑائے ہیں، آئین کے پرچے اڑائے ہیں، قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کے خلاف بھی بہت سی ریفرنس آنا شروع ہو جائیں، لیکن حکومت نے وہ بھی ان کی تیاری کر رکھی ہے کہ آئینی عدالت بنا کر اپنا جج بنا دیا جائے، تو جو فیصلے انہیں چاہیے ہوں گے وہ جج کو لکھ کر دے دیے جائیں گے، اور وہ جج نے وہ فیصلے صرف فلور پہ بیٹھ کے جو ہے عدالت کے روم میں بیٹھ کے جو ہے صرف سنانے کی حد تک جج کو رکھا جائے گا۔ یہ چیزیں اس وقت حکومت نے کی ہے۔ دوسری طرف ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ جی ہم نے غریب عوام کے لیے یہ آئینی ترمیم کی ہے، ان کو جلد انصاف ملنے، لیکن ہم یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئینی ترمیم آخر انہوں نے کیوں کی ہے۔ آئینی ترمیم انہوں نے اب تک جتنی بھی کی ہیں وہ انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے خاطر کی ہیں، انہوں نے اپنے ذات کو فائدہ دینے کے لیے کی ہیں، اپنے ساتھیوں کو فائدہ دینے کے لیے کی ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے جب نو کانفیڈنس کا ووٹ لیا اور جیسے ہی آئے انہوں نے سب سے پہلے نیب ترامیم کری اور کیسز ختم کروائے، اور ان کے اوپر خود 12 ارب کا کیس تھا جس پہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اس دن یہ وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو آئین میں تبدیلی کر کے نیب کو جو ہے ترمیم کر کے جو ہے اس کے اختیارات کو جو ہے کم کر دیا اور اپنے حق میں کر دیا، کیسز ختم کروائے، اپنے بھائی کے کیسز ختم کرائے جو کہ ایک اشتہاری مجرم تھا، تاحیل نااہل تھا، اس کی نااہلی بحال کرائی، اسے الیکشن لڑوایا، قومی اسمبلی میں پہنچایا، اور اب اسے اٹھا کر ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا ہے
اب جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو چابی دے کے بلا لیا جاتا ہے اور وہ چابی دے کے ان کو ایک رٹا لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بولنا ہے آپ نے. یہ میں بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی، جو کہ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. انہیں اس وقت ایک کھلونے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کی بیٹی جو سی ایم پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ اس وقت اپنے پارٹی کو مزید گھڑے کے اندر ڈالنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اسٹوڈنٹس پہ تشدد کیا، اسٹوڈنٹ پہ تشدد کروایا، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھوایا، اور جس طریقے سے وہ اس وقت جو ہے متحرک نظر آتی ہیں، وہ صرف اور صرف اس کاموں میں متحرک نظر آ رہی ہیں جس میں آگے چل کے ان کے لیے صرف اور صرف ناکامی، نااہلی اور ضلالت اور جو ہے بے عزتی اور شرمندگی ہوگی. کیونکہ اس وقت جب سروے کر رہے ہیں پبلک، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی سی ایم کی طرف سے آرڈر ہے کہ جی مرغی اتنے روپے کلو بیچی جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پکڑا جاتا جو مرغی اتنی مہنگی پیچھے سے بیچ رہے ہیں. جو ہمیں اگر اتنے میں آئے گی تو ہم بیچیں گے نا، جب ہمیں اتنے کی نہیں آ رہی تو ہم کیسے اتنے میں بیچ دیں گے. یہ تمام چیزیں. اور اس وقت جو ہے اتنی موٹی تنخواہ لینے والے جو ہیں، جو اے سی ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے اس وقت صرف اور صرف کن لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ عام عوام کو، ریڑھی بانوں کو، ریڑھی والوں کو جا کے ریٹ چیک کر رہے ہیں، پرچون کی دکان پہ، دودھ کی دکان پہ، یہ تندور پہ جا کے یہ ریٹ چیک کر رہے ہیں. لیکن جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو ان ریٹوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، بلکہ ان کی وہاں سے ان کو آرام سے گھر بیٹھے کمیشن مل جاتا ہے، ان کو منتھلی مل جاتی ہے. اس وجہ سے اب یہ حکومت جو ہے جس نے آئینی ترمیم اپنے لیے کی ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ مزید 4 سال اس حکومت اس عوام کے اوپر مسلط رہیں، اور ہم لوگ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرتے رہیں اس عوام کے اوپر، اور عوام جو ہے وہ باہر نہ آ سکے. اگر عوام باہر آئے گی تو پھر ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ اس ملک کے اندر اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، اور آپ کے گھر کی خواتین تک کو جو اٹھایا جا سکتا ہے. یہ تمام اختیارات اس حکومت نے جو ہیں وہ پولیس کو دے دیے ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں جو ہیں بدماشی کریں، حکومت کریں، جس کو چاہیں اٹھا کے بند کریں، جس کو چاہیں آپ جو ہے بغیر ایف آئی آر کے غائب کر دیں، اور اسے جب تک چاہیں رکھیں، اور جتنے پیسے لینا چاہیں لے کے انہیں چھوڑ دیں، کوئی کیس نہ بنائیں، آپ کی مرضی ہے. یہ تمام سہولت فراہم کی ہے اس حکومت نے اس وقت ان اداروں کو. دوسری جانب اس وقت میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ جی حکومت نے جو ہے سائبر کرائم ایکٹ جو ایکٹیو کر دیا ہے، تاکہ اب سوشل میڈیا پہ بھی جیسے ہم صحافی ہیں، حضرات ہیں، اگر ہم حکومت کے خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور 5 سے 15 سال تک کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں صرف اس لیے تاکہ اب جو مین میڈیا تو انہوں نے کور کر لیا ہے، مین میڈیا پہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں چلتی، لیکن سوشل میڈیا پہ اب جو ہے یہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ عوام کو کوئی بھی چیز کا علم ہی نہ ہو کہ آخر حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. اس وقت یہ سب اچھے کی خبر دیتے ہیں کہ جی یہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں ٹوٹل نے اس پاکستان سے اپنا بزنس نکال لیا ہے، شیل پاکستان سے چلا گیا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز یہ بند کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں، جو آنے والے دنوں میں بند کر دیے جائیں گے. اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ملت ٹریکٹر بند ہو چکا ہے پلانٹ. اس وقت بہت سے بڑے ادارے جو ہیں، ٹیلی نور پاکستان سے جا رہا ہے اس وقت، اور بڑے سے ادارے ہیں جو کمپنیاں ہیں. فیصل آباد کی صورتحال بڑی ناساز ہے، وہاں پہ فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، 100 سے اوپر فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے سب اچھے کا جو ہے لارا لاپ رہی ہے، لیکن صرف اور صرف یہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کے جو ہے آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، قرضوں پہ قرضے لیے جا رہی ہے. کوئی انویسٹمنٹ ابھی تک باہر سے نہیں آ رہی، کیونکہ باہر کے ممالک نے انویسٹمنٹ کے لیے جو کہا ہے کہ سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے. اب جو آئینی ترمیم کی ہے اس کے اوپر جو ہے انٹرنیشنل ادارے بھی بول پڑے ہیں کہ یہ بالکل عدالت پہ حملہ ہے اور پاکستانی عوام کے حقوق پہ حملہ ہے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک عام انسان کو جو ہے نچلی عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو وہ سیشن میں جاتا
جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اور پھر ہائی کورٹ سے اگر وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے تو پہلے سپریم کورٹ کے اندر اس کی فیس جمع کرانی پڑتی تھی 50,000 روپے. لیکن یہ حکومت جو میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ عوام، غریب عوام کے لیے میں نے یہ ساری جو ہے ہم نے آئینی ترامیم کی ہیں، تو میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے غریب عوام کے لیے کیا آئینی ترمیم کی ہے کہ اب غریب عوام اگر اپنا سپریم کورٹ میں کیس لگانا چاہتی ہے تو 50,000 روپے فیس اب نہیں جمع کرانی پڑے گی، بلکہ نہ 1 لاکھ، نہ 2 لاکھ، نہ 5 لاکھ، بلکہ 10 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں اپنا کیس داخل کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو سپریم کورٹ کی دہلیز میں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا. تو یہ حکومت نے جو ہے غریب عوام کے لیے بہت ہی بڑا جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے، ان کو سہولت دی ہے تاکہ غریب عوام اب اپنا گھر، اپنے زیورات، اپنی بچیوں کے جہیز بیچ کے 10 لاکھ روپے اکٹھے کر کے اور کیس جیتنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے پہلے جمع کرائے، اس کے بعد اس کا کیس سنا جائے گا. یہ غریب عوام کے لیے اس حکومت کے کارنامے ہیں. اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خود وزیر اپنے منہ سے بولتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بلوا ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے موقع فراہم کر دیتا ہے، ایسے حالات جو ہے بنا دیتا ہے کہ انسان خود اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے ابھی تک اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ طاقت کے نشے کے اندر جو ہے وہ اس وقت مدھن ہے. خواجہ آصف کا بیان 1 مہینے پہلے کہ جی ہم نئی چیف جسٹس کو نہیں آنے دینا چاہتے، کیونکہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان آئے تو پھر الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کو ڈر ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ہوا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور ہمارا جو سارا کچا چھٹا ہے وہ سارا کھل کے عوام کے سامنے آ جائے گا اور ہم بے عزت ہو جائیں گے، ہماری سیٹیں جائیں گی، ہماری طاقت جائے گی. اس لیے وہ اس میں جو ہے نہیں آنے دینا چاہتے منصور علی شاہ کو. دوسری جانب ایک سینیٹر ہیں، آزاد سینیٹر ہیں، کہاں سے آئے، کیسے بن گئے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور کس کے ٹاؤٹ ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. جس طریقے سے انہوں نے کل خدائیت کا دعویٰ کیا ہے کہ اب 65 سال تک جو ہے وہ فوج کے سامنے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ نہیں دکھا پائے گا، سر نہیں اٹھا پائے گا. یہ ایک خدائی کا دعویٰ کیا ہے فیصل واڈا صاحب نے. اور یہ فیصل واڈا صاحب جو کہ سمجھ سے باہر ہے کہ آخر ان کو یہ سب چیزیں کون لکھ کے دیتا ہے کہ آپ نے یہ جا کے بولنا ہے، ایسے بولنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹکے کی عقل نہیں ہے، ٹکے کا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سیاست کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک نمائندے کے طور پہ آ جاتے ہیں اور عوام کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کر کے جو ہے اپنا ایک بیان دے کے تو چلے جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے جیسے انہوں نے جس طریقے کے وہ الفاظ خود استعمال کرتے ہیں. کل انہوں نے سینٹ کے ہال کے اندر یوسف رضا گیلانی اسپیکر صاحب کو جو ہے بڑے آڑے ہاتھوں لیا. یعنی کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو بخشتے ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ میرے پیچھے پتہ نہیں کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت جلد آپ کو یہ شخص بھی روڈ کے اوپر بھیک مانگتے کٹورا لیے کھڑے نظر آئیں گے جب یہ اپنے لیے انصاف مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. انہی عدالتوں سے جس کی جو ہے ترامیم انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، یہی ترامیم ان کے گلے پڑیں گی اور یہ پھر شور مچائیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور وفاقات عمل ہے اور یہ ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم عوام کی آواز بنتے ہیں، ہم عوام کو حق سچ بتاتے ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف جو ہے اس وقت وہ بھی بیک فٹ پہ ہے اور تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کسی صورت بھی کسی محاذ پہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. چاہے وہ روڈ مارچ ہو، احتجاج ہو، جلسے ہوں، کسی صورت وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان کی پالیسی سمجھ میں سے بالا تر ہیں، کس طریقے سے وہ پالیسی بناتے ہیں اور گھنٹوں بعد وہ اس کے اوپر جو ہے دوبارہ کوئی نہ کوئی نئی پالیسی ایپلیمنٹ کر دیتے ہیں. لہٰذا ان پہ بھی سوالیہ نشان ہے. لہٰذا ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ایک اپنا تجزیہ، اپنی نیوز دے سکتے ہیں، ہم اپنا تجزیہ بیان کر سکتے ہیں. آزاد صحافت ہے، آزاد پاکستانی ایز اے پاکستانی شہری بھی ہم ویڈیو پیغام اپنا جاری کر سکتے ہیں کہ حکومت سے ہمیں کیا شکایت ہے اور حکومت اس وقت کیا غلط کرنے جا رہی ہے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس پہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کے اوپر پرچے کر دیے جائیں گے اور آپ کو غائب کر دیا جائے گا اور آپ کے اوپر تشدد کیا جائے گا، آپ کے گھر والوں پہ تشدد کیا جائے گا. اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں. لہٰذا آپ لوگ جو ہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ. ہم آپ کو اس طرح کی حق سچ کی آواز جو ہے اور حقائق جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کاشف رومی کو دیجیے اجازت. اسلام آباد اسٹوڈیو سے.